Islamic inspiration. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیرت طیبہ کا انتہائی دلسوز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ صبر آزما مرحلہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ اور اصلاح کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے اس دردناک اور صبر سے بھرپور سفر کا خلاصہ جانتے ہیں۔ سفری طائف کا پس منظر یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب اور وفادار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ مکہ کا ماحول مسلمانوں کے لیے انتہائی تنگ ہو چکا تھا اور قریش کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں اسلام کی دعوت کو آگے بڑھانے اور پناہ کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز شہر تھا جہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ طائف کے سرداروں کا رویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکیفے یا روایت کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کے تینوں سرداروں جو بھائی تھے کے پاس گئے، اسلام کی دعوت پیش کی اور اللہ کے دین میں مدد مانگی۔ لیکن ان ظالموں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا بلکہ انتہائی غراج اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا اور کہا، اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنا کر بھیجنے کے لیے۔ شہر کے غنڈوں اور بچوں کا پیچھا جب سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا تو انہوں نے شہر کے شقاوت مند اور آوارہ نوجوانوں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے دونوں طرف صفیں بنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس پتھراؤ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو شدید زخم آئے اور آپ کے نالین مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے تو ان کے سر پر بھی زخم آتے۔ باغ میں پناہ اور دعا زخموں سے چور اور خون میں لت پت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے کچھ فاصلے پر ایک انگور کے باغ میں پہنچے جو عتبہ اور شیبہ نامی دو بھائیوں کا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی ایک بیل کے سائے میں پناہ لی اور اللہ کے حضور یہ مشہور و معروف دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، بے بسی کی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ پر غصہ کرے، یا کسی ایسے دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہو؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی پرواہ نہیں، البتہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ ملکی جبال کی آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرشتے ملکی جبال کو بھیجا۔ فرشتے نے سلام عرض کیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ اس بستی والے کچھ لے جائیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کائنات کے لیے سراپا رحمت بن گیا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس واقعے سے سبق یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ راہی حق میں مشکلات، تکالیف اور مخالفتیں لازمی آتی ہیں، لیکن داعی حق کو کبھی بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر برداشت اور دشمنوں کے حق میں بھی بد دعا نہ کرنا بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کرنا امت کے لیے اخلاق اور برداشت کا عالیز ترین نمونہ ہے۔ اگر آپ اس واقعے کے کسی خاص حصے یا تفصیل پر مزید روشنی ڈالنا چاہتی ہیں تو ضرور بتائیے۔